کیا نام پیچھے چلے بیٹھے؟ نام کیا؟ ہاں بھائی، اللہ خوش رکھے اپنے بزرگوں کو. آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں. الحمدللہ بھائی جیسا. اب بیٹھ جا. آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دیندار ہیں. تو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا ثواب. الحمدللہ. باقی اللہ نے 5 وقت ایسے رکھے ہیں اس میں اللہ بادشاہ سے لے کر فقیر تو سب کو اللہ اپنے گھر بلاتے ہیں. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. باقاعدہ کا نظام اللہ نے جوڑ رکھا ہے. الحمدللہ. یہ روزی کے بہانے بھی یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں. الحمدللہ. ہمارے جماعت والے بھائی کتنا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے. دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنا ہے. دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنا ہے. اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہو گئے وہ کام دنیا کا نہیں، وہ جنت کا کام ہے. دکان میں زندہ ہو گئے، دکان جنت کی. کھیتی باڑی میں زندہ ہو گئے، کھیتی باڑی. اب آپ یہاں کتاب البیوع پڑھیں گے. الحمدللہ. بے شراء کے متعلق حدیث پڑھیں گے. یہ بے شراء کے خرید و فروخت کے متعلق حدیث پڑھیں گے. ان پر عمل کرنے کا موقع شاید ہمیں مسجد میں نہ ملے، مدرسے میں نہ ملے. ان پر عمل کرنے کا موقع بازار میں ملے گا. ان حدیث پر یاد رکھنا. کاروبار میں ملے گا. لہٰذا رحمۃ اللہ فرمانے لگے کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا. دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے. دین دار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے. بس یہ اپنی جھونپڑی میں یاد رکھیں، اپنے محل میں یاد رکھیں، کچے پکے مکان میں یاد رکھیں. ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پہ رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جیسے آپ اپنے بزرگ سب آپ حضرات کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں ہر جگہ. اور ہمارے تھائی لینڈ میں ماشاء اللہ جماعت جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب بزرگوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے، برکتوں سے بھر دے. یہ محبتیں جنت کی محبتیں ہیں اور انشاءاللہ ملائیں گی آخرت کی خوشیوں میں سب کو. الحمدللہ. تو باب تہجد ہے، کل بھی رکھ رہا تھا. تہجد کو باب تفاؤل کا صیغہ ہے تو تہجد. یہ ہاں باب تفاؤل کی کون سی؟ تہجد کا معنی کیا ہے؟ تہجد کا معنی ہاں تہجد کا معنی ترک الحجود. ترک الحجود نیند کو ترک کرنا، نیند کو چھوڑنا. اس میں حالات مختلف ہوتے ہیں سب کے. میرے سے صاحب پوچھنے لگے میری رات کے آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہے. میں رات کے آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہے تو میں تہجد کا ثواب کیسے لوں؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ عشاء کی نماز کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں یا 2 سنتیں اور 3 وتروں کے درمیان 2 رکعت یا 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں. تہجد کا ثواب مل جائے گا. اور بعض فتاوی میں ہے، فتاوی رحیمیہ میں ہے، وہاں کے عشاء کے بعد ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. باہر رات کے آخری حصے کی ذرا اپنی ایک الگ فضیلت ہے. اس میں خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آخری حصے میں اگر اللہ پاک اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس میں بھی الحمدللہ اٹھ جائے. الحمدللہ.
لیکن تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں. ہاں ہمارے ہم مولانا سید ہم نے مانا کہ تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں. نیکی کرنے کے بعد کسی کو حقیر سمجھیں یہ تو ایسے پہلے آپ نے نیکی کی اور پھر اس پر پانی پھیر دیا. ایسے نہیں کرنا. اور تہجد پڑھ رہے ہیں بس یہ سوچیں کہ جو بستر میں لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں چاہے کوئی دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں اٹھ سکتے چلو وہ جو آرام کر رہے ہیں وہ مجھ سے افضل ہیں. اگر ہم اپنی کوئی نیکی کی وجہ سے اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے کوئی فخر نہ آنے پائے. اللہ اپنی مہربانی. تو بہرحال رات کا آخری حصہ ہی مختلف حالات ہوتے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج وہاں مدنی میں پڑھ رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بھی آگے حدیث شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. تو وہ تم تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ احادیث کو یاد کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک احادیث کو یاد کرتے تھے. دیر تک یاد کرتے رہتے تو تاخیر سے آرام کرتے. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ آپ بس رات کو وتر پڑھ کر سو جایا کریں. وتر پڑھ کر سویا کریں. کیونکہ ہاں وہ پھر جس آدمی کے لیے امید ہو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی امید ہو وہ ان کے لیے تو یہ کہ رات کو آخری حصے میں وتر پڑھنا افضل ہے. لیکن جس کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی امید نہ ہو بھروسہ نہ ہو تو وہ پھر یہ وتر پڑھ کر سو جائیں گے. تو بہرحال یہ تہجد اختیاری چیز ہے ترغیبی چیز ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے ان کا انعام ہے آگے ہیں. اور اگر کوئی تھکاوٹ کی وجہ سے کوئی ایسی نقل تھکاوٹ ہے کوئی یا کوئی اور کوئی عذر ہے نہیں اٹھ سکا لیکن تو نماز اگر ایک روایت میں تو آتا ہے ایک عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی پوری رات عبادت کا ثواب. ایک روایت میں یہ ہے کہ صرف عشاء فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی پھر پوری رات عبادت کا ثواب. تو باقی الحمدللہ باقی اگر اللہ پاک توفیق عطا فرما دے اس کا انعام انشاءاللہ الحمدللہ. لیکن دل میں کسی کی حقارت نہ آئے اپنے اندر فخر نہ آنے پائے گا. خوشی کا ہے حکم جماعت پر بھائی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زندہ کرنا. تو بھائی کہنے لگے حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے. یعنی ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں کہ اللہ میاں ہم سے کب خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نورانی طریقے سب اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھرے ہوئے الحمدللہ. اور اتباع سنت کوئی مشکل نہیں بہت آسان. کتنی سنتیں ہیں جن پر آپ سب عمل کر رہے ہیں. نماز پڑھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ ہے. سنت کا ہمارا طریقہ ہے نا ایک ہمارا طریقہ ہے. تو سب نے نماز پڑھ لی حضور کے پیارے نورانی طریقے پر عمل کر لیا حضور کی روح مبارک کو ثواب پہنچ گیا. سلام کرنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ. سلام کا بھائی عبارت پڑھنے میں لگے بہادر لگی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ تعالیٰ کو صرف پڑھا وہ چیزیں ہیں وہ تھوڑی بہت مہمان آئے ہوتے ہیں. آپ نہیں پڑھ رہے ہوتے سب یہاں اور بھی حراب بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی چلے. اللہ تعالیٰ بعض باتیں بار بار کرتا ہوں تو آپ کی واہ کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. آ ہاں کیا کہنے رہے سو ہیں بعض اپنے بڑے بزرگوں کی باتیں بار بار پہ حرکت کرتا ہوں سناتا ہوں. آپ ہی سننے والے نہیں اور بھی آتے ہیں باہر سے سننے والے رہنے. دین کی باتیں 100 بار بھی سنے نہ تھکیں یاد رکھنا. ہاں اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اخلاص الحمدللہ. ابھی 6 نمبر ہیں آپ دیکھ رہے 6 نمبر. ہم نے بھی اللہ کا شکر تھوڑا بہت وقت لگایا جماعت میں الحمدللہ. وہی 6 نمبر اللہ نے وہ سادہ سے بول ہوتے ہیں. پھر اللہ نے کتنے لوگوں کی اللہ نے ایک پورا عالم ہے جن کی اللہ نے کایا پلٹی الحمدللہ.
اصل چیز اخلاص، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، کچھ نہیں یاد ہونا، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں کوئی جانے نہ جانے بجن کے لیے کر رہے ہیں، وہ جانے مگر یہ طلباء سے ذکر کرتے رہتا ہوں کہ یہ حدیث کی مبارک کتابیں ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کی نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کی نیت سے پڑھا کریں، یہ سب کچھ آخرت کے لیے ہے۔ ہاں اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ ہماری دنیا کو بھی سنوارتا ہے اور آخرت کو بھی آگے اللہ نے بڑا دین دیا ہے، بڑا پیارا دین دیا ہے، قدم قدم پر ہے میں یاد رکھوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بھائی کیا نا میرے بھائی، ہمارے نام کیا بتلایا تھا؟ ہاں بھائی میرے صاحب، اللہ تعالیٰ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ حدیث کا سبب سب کے لیے ہوتا ہے، یہ شربت ہے، یہ سب کے لیے ہوتا ہے الحمدللہ، دین کی باتیں آخرت کی باتیں الحمدللہ۔ مہمان جب باہر سے آ جاتے ہیں پھر کوشش کرتا ہوں کوئی ایسا کوئی خیر کلمہ اللہ کہلوا دے جو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے الحمدللہ، خوشی کا ذریعہ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، بالکل اللہ نے ہر جگہ اللہ نے یہ جنت کا راستہ ہے نا بھائی، یہ قدم قدم پر اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے چھپا رکھے۔ کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، یہ نظام ہے نا جوڑ رکھا خدمت سے لگا ہے، کسی کی دکان ہو گئے بھائی، کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا لگا ہے۔ ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا لگا۔ اللہ روزی کا کوئی بہانہ سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روزی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ حدیث میں کتنا واضح مبارک ارشاد، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ ایک آدمی تجارت کرنے والا ہو لیکن اس میں دو صفتیں پائی جائیں، زبان سے سچ بولنے والا، الامین امانت دار، فرمایا کل قیامت کے دن ان کا حشر انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ تو بہرحال جتنا آپ ماشاء اپنا ہمارے بھائیوں کے پاس جتنی گنجائش وقت ہے آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ کو تھوڑا سفر آگے چل رہا ہے جتنا ہے آپ نہیں، آپ سہولت ہو آپ پڑھ لو اس بار، اب پڑھ رہا ہے، چلو اب رہو زور رہا ہے اللہ۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر وحدثنا علیہ السلام خواب بیان فرمائے آگے حضرت فقصتها حفصة، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ان کا یہ قصہ بیان کیا۔ فرمائے پہلا ہے كنت غلاما شابا، یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، كنت غلاما شابا وكنت انام في المسجد على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے خواب میں نے مسجد میں آرام کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں۔ فرأیت فی النوم، پھر میں نے دیکھا نیند میں کأن ملکین، گویا کہ دو فرشتے ہیں، ان دونوں نے مجھے پکڑا اور مجھے جہنم کی طرف لے گئے۔ اچانک دیکھا کہ فإذا ہی مطویۃ کطیل بیر، کیا معنی یعنی جہنم کے منڈیر، جہنم کا جیسے کنویں کا منڈیر ہوتا ہے نا، کنویں کا منڈیر ہوتا ہے ایسے ہی نہیں، وہ جہنم کا ہی منڈیر ہے، وہاں تک لے کر گئے۔ اور اس کے لیے ہے نا جہنم کے دو سینگ تھے، دائیں بائیں نکلے ہوئے تھے، اور اس میں کچھ لوگ تھے، قد عرفتہم جن کو میں پہچانتا بھی ہوں۔ فجعلت
جب میں شروع ہوا فوراً بس یہ پڑھنا اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ، یہ جہنم کا یہ منظر دیکھ کر میں نے فوراً بس یہ تعوذ کے کلمات پڑھنا شروع کر دی، اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ، یا اللہ میں جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ اپنی پناہ نصیب فرما۔ فلقینا ملک آخر، فلقینا، اور ہم سے ایک دوسرے فرشتے نے ملاقات کی، اور فقال لی لم ترا، تو لم ترا کا معنی کہ لم ترا کا معنی ہاں کہ آپ انہیں خوف نہ کریں ہیں، آپ لم ترا حاشی میں دیکھ لیں، ہاں کیا لکھیں، یہ لا خوف علیک، یعنی آپ پر خوف نہیں ہے، آپ نے یعنی آپ پریشان نہ ہو، اس منظر کو دیکھنے کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ پھر میں نے یہ قصہ ہے اپنی ہمشیہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے سامنے یہ قصہ سنایا، اور انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سامنے یہ قصہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، کہ عبداللہ اچھے آدمی ہیں، کاش کہ یہ رات کی نماز پڑھیں، کاش کہ رات کی نماز پڑھیں۔ تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے فرمان کا ایسا اثر ہوا کہ پھر مکان بعد لا ینام من اللیل الا، پھر رات کو بہت تھوڑا وہ آرام کرتے، بہت تھوڑا آرام کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات مشہور ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ صحابہ کرام کی مختلف شانیں ہیں، الحمدللہ یہ سب نمونے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں کہا کہ سب کے احوال ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ نمونے بھی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تہجد پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی ماشاء نمونے موجود ہیں الحمدللہ، یعنی زندگی کے ہر شعبے کے نمونے موجود ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی۔ اور بعض صحابہ کرام ایسے تھے بالکل بس اپنے نماز کے پابندی آ گئے اور بس وہی، لیکن ایک صاحب کیا کہتے ہیں نا، لاکھوں کروڑوں غوث کتب ابدال اکٹھے ہو جائیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے، صحابی ہیں، صحابیت کا مقام بہت، نبوت کا مقام بھی وہ بھی ہے، اور صحابیت کا مقام بھی وہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، ان کو نہیں پہنچ سکتے، بہت بہت ان کا مقام آگے چلے نا، ان کی زندگی میں سب نمونے ہیں۔ بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ بس اپنے کھیتی باڑی کرنے والے، اور باقی اپنے جو اللہ تعالیٰ کے احکام ان کو بجا لانے والے ہیں۔ بعض صحابہ رات کے آخری حصے میں اٹھتے تھے، سب نمونے ہیں الحمدللہ۔ اب یہاں دیکھیں باب المرء تصوم بغیر اذن زوجہا، یہ ابو داؤد شریف میں یہ کتاب الصوم کے آخر میں ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی روایت ہے، حضرت ابو سعید سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، وَنَحْنُ عِنْدَهُ، میں ہم بھی حضور کی خدمت میں، ہم بھی حضور کے پاس تھے، عرض یا رسول اللہ، اپنے خامن کی موجودگی میں، خامن بھی موجود تھے وہاں پر ہے، ان کی موجودگی میں آج کل ہماری زبان میں ہیں 3 شکایتیں لگائی ان کی، میرے حضرت سے کوئی صاحب کہنے لگے
یہ مجھے بخار کی شکایت ہے، تو میں شکایت نہیں حکایت ہے، حکایت ہے اصل کر رہے ہیں شکایت۔ بہرحال یعنی اپنا خامن کے 3 احوال بیان کیے ہیں آپ یہاں، ویسے کچھ تو اپنے خامن کی 3 باتیں بتلائی ہیں ہماری زبان میں، آج یوں 3 شکایتیں لگائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا۔ اپنے خامن کے 3 احوال بیان کیے ہیں، جو بہرحال شکایت کا لفظ ہمارے ہاں کو تھوڑا سا اور ذرا معلوم جاتا ہے، لیکن بہرحال یہاں ہے تعبیر ذرا بہار کوئی بھی 3 احوال بیان کیے، 3 حال بیان کیے ان کے۔ پہلا یعنی پہلی شکایت یہ تھی ان زوجی صفوان بن معطل کہ میرا خامن صفوان بن معطل یضربنی اذا صلیت، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو وہ مجھے یضربنی صلیت، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتا ہے شکایت کی تھی۔ وہ یفطرنی اذا صمت، جب میں روزہ رکھتا ہوں تو یہ میرا روزہ توڑوا دیتا ہے، افطار کروا دیتا ہے۔ اور ولا یصلی صلاۃ الفجر حتی طلوع الشمس، اور یہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں یعنی اور نہیں نماز پڑھتے فجر کی یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد۔ صفوان معطل یہ بھی یعنی معروف صحابہ میں سے یہ 3 کہ میرے خامن صفوان بن معطل جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو روزہ افطار توڑوا دیتے ہیں۔ ولا یصلی صلاۃ الفجر حتی، اور یہ فجر کی نماز ہے یعنی سورج طلوع نہیں نماز پر سورج طلوع ہونے نماز، مگر یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، چڑھ جائے گا۔ تو قال صفوانی پاس سے یہ کوئی غیبت بھی نہیں ہے، بالکل آمنے سامنے۔ تو قال فسألہ اما تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان نے سوال کیا، فقال یا رسول اللہ فسألہ اما قال، کہ آپ کی گھر والی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں۔ آگے یعنی یہ 3 آپ کے حال بیان کر رہی ہیں، یعنی آج کی زبان میں یہ 3 قسم کی شکایتیں لگائی ہیں آپ کی، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں؟ فسألہ اما قال، اس لیے کہتے ہیں جب تک دونوں طرف کی صورتحال معلوم نہ ہو، ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، جب تک دونوں طرف کی بات میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان نے سوال کیا کہ آپ کی گھر والی آپ اپنی گھر والی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ بات یہ ہے اما قولها یضربنی اذا صلیت، یہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو یہ مجھے مارتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ فإنها تقرأ بسورتين، یہ نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھنا شروع کر دیتی ہے نماز میں وقد نہیتها، تو میں اس کو کہتا ہوں بھائی نماز ذرا مختصر کریں، چلو اور بھی کوئی گھر کے کام کاج ہوتے ہیں کہ آپ مختصر نماز پڑھ لیا کریں،
دیکھو یعنی کتنا فرق پڑ گیا ہے. ایک طرف کی بات سنیں گے تو پھر مشکل ہوگی، لیکن جب دونوں طرف کی بات سنی فرمایا حضور کہ نماز تو پڑھتی ہے، لیکن نماز یہ لمبی لمبی صورتیں پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور لمبی صورتیں پڑھنے کی وجہ سے میں اس کو منع کرتا ہوں کہ اگر مختصر نماز پڑھ لیں اور بھی اپنے گھر کے کام کاج ہم کر لیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو آئندہ ایسا کر لیا کرو، کوئی ایک صورت ہے، کوئی ایک آیت سورتن کانت او ولو، کوئی ایک ہے، ایک بڑی آیت پڑھ لیں، ایک بڑی آیت پڑھ لیں، یا یعنی کوئی ایک سورت پڑھ لیں، کوئی ایک سورت پڑھ لیں. ہاں ایت سورۃ کان ولو وصلا، کوئی بھی سورت پڑھ لیں، کوئی چھوٹی ہے، اگرچہ وہ چھوٹی سورت پڑھ لیا کریں، نماز مختصر پڑھ لیا کریں. بہرحال اس کا یہ کہنا کہ یہ میرا روزہ توڑوا دیتا ہے، روزہ افطار کروا دیتا ہے. فرمایا یہ ہے کہ بس جب روزہ رکھنا شروع کرتی ہے، روزہ رکھتے چلی جاتی ہے، روزے پر حضور میں جوان آدمی ہوں فلا اصبرو، اب میں رہ نہیں سکتا، یعنی وہ اپنی اگر وہ مسلسل اگر وہ روزے رکھے تو پھر بعض دفعہ خامندہ کوئی اپنی گھر والی سے تقاضا ہو تو پھر روزے کی حالت میں تو پھر وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے. فلا اصبرو، میں ٹھہر نہیں سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن فرمایا، اس دن پھر یہ فرمایا لا تصوم امرأۃ، کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے. یہ نفلی روزہ ہے، اس میں اپنے خاوند کی اجازت کے ساتھ روزہ رکھے، ان کی اجازت کے بغیر نہیں. اور میں تیسری یہ بات بھائی سے کہنا کہ میں نہیں نماز پڑھتا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. تم حضور بات رسلی ہے فإنا اہل بیت، ہم اہل بیت ہیں، یعنی اہل بیت یعنی ہم گھر کے کام کاج کرنے والے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، گھر کے کام کاج کرنے. اور قد عرف لنا، یہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، اپنے گھر کا کام کاج کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں. تو رات کو دیر تک ہم اپنے کو جیسے پانی لگانا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں، تو پھر وہی نا جو بعض دفعہ رات کو پانی لگاتے ہیں، رات کو کرتے ہیں. اور قد عرف لنا ذاک، یہ سب لوگوں کو ہمارے بارے میں معلوم ہے کہ ہم کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، اپنے گھر کے کام کاج کرنے والے ہیں. تو ولا نکاد نستيقظ، حضور تو ہماری بمشکل یعنی نہیں قریب کہ ہم جاگیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. یعنی سورج کے طلوع ہونے کے قریب ہی. اب یہاں دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مبالغہ فی الاسفار ہے کہ نہیں ہے قریب کہ ہم جاگیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یہاں تک سورج یعنی سورج نکلنے کے قریب ہو جائے گا، یہاں تک یعنی سورج نکل چکا ہے. یعنی عام طور پر یہ صحابہ کرام نماز اپنے وقت پر ہی پڑھتے تھے. یہاں مبالغہ فی صحابہ کرام کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ نماز قضا کر دیتے ہوں آگے. ہاں یہاں پر مبالغہ فی الاسفار مراد، مبالغہ فی الاسفار یعنی ہماری آنکھ ہے یعنی سورج نکلنے کے قریب ہی کھلتی ہے. لا نہیں ہے قریب کہ ہم جاگیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو جائے گا. یہ مبالغہ فی الاسفار، بالکل وہ سورج نکلنے قریب ہی نماز پڑھتے ہیں. اور اگر یہاں سورج نکلنے کا، اور اگر یہ ہو کہ سورج نکلنے کے بعد ہے، اگر سورج نکلنے کے بعد پھر یہ ہے کبھی کبھی یا پھر کبھی کبھی تو ہر ایک کے ساتھ سور پیش آ سکتی ہے. بعض دفعہ آنکھ نہیں کھلتی ہے، ہمیں پوری اپنی تیاری کی ہے لیکن آنکھ نہیں کھلی ہے، پھر یہ ہے کہ جب آنکھ کھل جائے پھر پڑھ لیں. یہ اپنی طرف سے کوشش تو پوری ہو. اب یہ صحابہ رسول ہیں، بات دیکھو اللہ، لیکن میں کہتا ہوں صحابہ کرام سب اپنے کھیتی باڑی کرنے والے، کام کاج کرنے والے الحمدللہ.
یہ سب کی مختلف شانیں ہیں ہمارا. کوئی عبادات میں بھی یعنی بعض کی عبادات میں آگے ہیں الحمدللہ، بعض اپنے فائد میں، لیکن تمام کے تمام صحابہ سب کے بس وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو تعارف کروایا نہیں مشکاشی میں بھی وہ حدیث شبری ہے. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ ابرها قلوبا. کہ تمام کے تمام صحابہ کرام سب کے ابرها قلوبا یعنی سب کے سب نیک دل تھے، نیکی کے جذبات سے بھرے ہوئے رہا ہے. وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا بڑے گہرے علم والے، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا اور آگے ان کی زندگی میں تکلف نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر کوئی تکلف نہیں آتا. جو مل گیا کھا لیا، نہیں ملا صبر اور شکر کے ساتھ مل گیا الحمدللہ. یہاں پر اگر یہ مراد ہو کہ میں نے کہا نہیں آگے انشاءاللہ آپ پڑھ بھی لیں گے. لا تکاد کہ نہیں ہے قریب کہ ہم جاگیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یعنی سورج بمشکل ہم سورج کے نکلنے کے قریب ہی ہم جاگتے ہیں. مراد ہی اس مبالغہ پھر اس بار کے جب اس کو روشنی خوب ہو جاتی ہے نا، سورج نکلنے قریب روشنی ہو جاتی ہے اس کو وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں. اور اگر سورج طلوع ہونے کے بعد نماز پڑھنا مراد ہو تو وہ پھر کبھی کبھی ہے، وہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے، وہ کبھی ہر ایک کے ساتھ پیش آ سکتی ہوتا ہے. وہ تو نیشی میں جو سونے والے سے رفع القلم عن النائم، سونے والے سے قلم اٹھا لیا گیا ہے کیونکہ نیند میں تو مکلف نہیں ہے کرنا، اپنی طرف سے تدبیر تو اختیار کر لی لیکن پھر آنکھ نہیں کھل سکی تو ٹھیک ہے، جب آنکھ کھل جائے پھر پڑھ لینا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پھر یہاں دیکھو پھر حاشی میں نے بڑا پیار قال الخطابی ذالک امر، کیونکہ حضور کا فرمان در حقیقت رب کا فرمان ہے. اگر کرتے رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضور کا مبارک حضور کا فرمان عرش الہی کا ترجمان. حضور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور کا ایک فرمان عرش الہی کا ترجمان ہے. حضور کا فرمانا گویا کہ رب کا ہی فرمانا ہے. ابھی صحابی ہیں حضور ہم کام کاج کرتے رہتے ہیں، ذرا دیر سے آنکھ کھلتی ہے، دان فرمایا بس فَإِذَا فَصَلِّ، جب آنکھ کھلے پھر نماز پڑھ لیں، جب آنکھ کھلے نماز پڑھ لیں. میں نے دو مطلب بیان کر دیں، یا تو یہاں مبالغہ پھر اس بار مراد ہے، اور اگر سورج طلوع ہونے کے بعد ہو تو پھر مطلب کبھی کبھی تو کبھی کبھی ہر ایک کے ساتھ پیش آ جاتی ہے رحمہ. تو پھر یہاں حاشیے میں آپ دیکھیں گے ذالک امر عجیب من لطف اللہ بعبادہ. سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لطف کی اور ان کے کرم کی مہربانی کی کوئی انتہا نہیں اپنے بندوں پر. ومن لطفہ صلی اللہ علیہ وسلم ورفقتہ بامتہ، یعنی حضور اللہ پاک کے فرمان کی اللہ پاک یہ امر عجیب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے لطف کی بھی انتہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور شفقت کی بھی انتہا. الحمدللہ سب احوال ہیں میرے کہنے تو اللہ توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ وہ سب کے احوال ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن باقی 5 وقت کی نماز وہ تو خیر اللہ کا شکر پڑھتے ہی ہیں، سب پڑھتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ اٹھا دیا کریں کچھ ساتھی وہ ہیں ساتھی وہ اٹھا بھی دیا کریں، اٹھا دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ اگر کسی کی نیند سہت ہو تو وہ چلو وہ خود ہی کہہ دے کہ بھائی اٹھا، اگر نہ اٹھوں تو پانی کے چھینٹے مار دیں.
شیخ صاحب مولانا سیف الرحمان صاحب وقات نظام شکل میں حاضر ہوا تھا. ہمارے رہے تو میری گھر والی وہ جو ہے آخری سے مڑ جاتی تھی تو یا وہ خیر نفل والا ماشاء اللہ پڑھنے کا ان کو کہ میں آ کر سو گیا تو پھر میں سو گیا تو انہوں نے پھر پانی ڈال دیا پانی میں خالی یعنی گلاس بھر کر پانی ڈال دیا. حضرت بھی تو ماشاء اللہ جلال والے ہیں. میں نے بدر ان کو ہلکا سا تماچا لگا دیا وہ سنا کر لیکن بعد میں پھر صلح کر لی. مجھ سے غلطی اور آپ سے غلطی یاد رکھنا. تو وہ جو حدیث میں آتا ہے وہ چھینٹے مارنے کا آتا ہے, چھینٹے مارنے کا ذکر آتا ہے. تو کوئی یہ نہیں کہ گلاس بھر کر ڈال دیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. چلو ہر کوئی چھٹے میں جا کے باقی اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی ہے تو آپ اللہ قوت فرمائے سب کو الحمدللہ. مگر یہ سب احوال سامنے ہو الحمدللہ. بس یہ اپنے اندر کوئی عجب نہ آنے پائے, فخر نہ آنے پائے, کسی کو حقیر نہ سمجھیں. بعض لوگوں میں کوئی بعد میں ایک عمل میں کمزوری ہوتی ہے, بہت ساری کتنی ایسی نیکی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور نیکیوں کے لیے کفارہ ایسی. یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں آتا. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نواز دیں گے, ان کے کرم کے بہانے بے شمار. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا. فقیل ما زال نائما حتی اصبح, فقیل ما زال نائما حتی اصبح. یہ سب نمونے موجود ہیں اوپر بھی. فلاں آدمی فقیل ما زال نائما, وہ صبح تک سویا رہتا ہے, صبح تک نیند کی پکی نیند ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام نے اللہ سبحان اللہ ہے ان کی زندگیوں میں یعنی ہر ایک کے لیے سونے والوں کے لیے بھی نمونے ان کا مقام بہت بلند ہے. وقیل ما زال نائما, وہ ہمیشہ سویا رہتا ہے, صبح تو سویا رہتا ہے. مقام نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بال شیطان فی اذنہ, شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے. شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا. ہاں یہ حقیقت محمول ہے کہ کیونکہ یہاں حاشیے میں لکھا ہوا ہے, یہاں ہے شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے. یعنی اس لیے کہ لأنه ثبت أنه يأكل ويشرب وينكح, کیونکہ شیطان کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, نکاح بھی کرتا ہے. لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں یہ ہے کہ شیطان نے پیشاب کر دیا ہے, اس سے مراد آگے کہ شیطان کا اس پر تسلط ہو گیا ہے. شیطان نے گویا کہ اس کے اوپر پورے پا لی ہے. اس میں تحکم ہی فی بین قیادی نے شیطان کا اس کے اوپر تسلط ہو گیا, اور وہ شیطان ان تحکمہ فیہ وانقیادہ لہ وخسر لنا. تو یہ جو ہے یا تو حقیر محمول ہے, اور یہی ہے کہ شیطان, یہ سے مراد شیطان کا تسلط نہیں, شیطان کا اثر اس کے اوپر ہے غالب آ گیا. ایسے دیکھو جو حدیث شریف میں یہ وعید ہے نا, فجر کی نماز کے بعد جو سونے میں وعید ہے وہ تب ہے کہ جب بغیر نماز پڑھے سویا رہے.
اگر نماز اگر کوئی رات کو دیر سے آرام کیا ہے، جیسے ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں رات کو ہے کام کاج سے فارغ ہو کر، بعض ایسے بھی ہیں رات کی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہیں، اب ان پھر صبح آرام کرنا ہوتا ہے۔ اسپتال میں تھا وہاں پر نا، وہ پھر اسپتال میں تو وہ 24 گھنٹے میں وہ 3 شفٹیں ہوتی ہیں، باہر رات ملازم ایسے تھے بیچارے، ان کی رات کی شفٹیں ہوتی ہیں، رات کی ہیں، رات کو مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو ان کی میں خیال کوئی صبح یعنی 7-8 بجے قریب میں خیال ان کی پھر وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا، 10 سے لے کر کتنا بنے گا میں خیال ہاں 6 بجے سے بہرحال سے ایسے بھارت سے ہے 6 مخال یہ، اور اگر 9 بجے ہو تو ہاں بس ایسی بات اس طرح ہمارے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی تھی، تو وہ اب جو رات کو بیچارے ڈیوٹی کرنے والے ہیں تو وہ تو فری ہے، فجر کی نماز پڑھ کے سوئیں گے نا۔ تو یہ جو وعید ہے یہ ان کے بارے میں ہے کہ جو بغیر نماز پڑھے سو جائیں، اگر نماز پڑھ کر سو جائیں تو پھر رہے، ایسے کوئی اگر کوئی تھکاوٹ ہو تو پھر آرام کرنے میں کوئی حرج نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ طلباء ہے بھائی، چلو باقی اپنا جو مطالعہ ہے تکرار ہے وہ بھی اپنا پورا کریں، الحمدللہ لگے ہیں بس۔ بہرحال سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول الحمدللہ، الحمدللہ، کمزور ہوں ذہین سب طلباء قبول انشاءاللہ الحمدللہ، بس اللہ ہے نیک ماحول میں رکھے، اس کی بڑی برکات ہیں الحمدللہ، اللہ کے رحمت سے الحمدللہ۔ بھائی امجد صاحب، اللہ ہمارے بھائیوں کو سب کو اللہ خوش رکھے۔ آپ ہمارے بڑے بزرگ فرمائے لگے نا، ایک بڑے عالم دین فرمائے لگے، آپ حضرات میں سے جو بھی ایک حدیث شریف کے سبق میں شریک ہو گئے آپ حدیث شریف کے طالب علم بن گئے۔ ہاں اس لیے میں مہمان آتے ہیں تو کوشش کرتا ہوں بھائی ایک چند حدیث میں ایک حدیث میں کم از کم شیئر کر کے چلے جائیں الحمدللہ۔ تو میں آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا مل گئی، نور اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها کما سمع، کہ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات کو سنا، پھر اس کو یاد کیا، محفوظ کیا اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا الحمدللہ۔ کتنی باتیں ایسی ہیں مجلس میں بیٹھنے سے آپ کو الحمدللہ علم ہے کہ امید ہے انشاءاللہ بہت سی باتیں دل میں رہ جاتی ہیں انشاءاللہ، ورنہ بیٹھنا ہی ثواب ہے الحمدللہ۔ یہ جو وعید ہے یہ اس کے متعلق ہے جو صبح تک سویا بغیر نماز پڑھے سویا رہے، ہاں باقی نماز پڑھ کر آرام کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ آگے چلیں، باب الدعا آگے یہ اپنی برکات ہیں الحمدللہ، جن کو اللہ توفیق نصیب فرمائے آخری حصے میں اٹھنے کی اگر ہے اور عذر نہ ہو تو اللہ پاک ہے تو اس میں اللہ سے خوب مانگے یہ ہے، کیونکہ رات کے جب رات کا آخری جو رات کے 3 حصے کر لیں، جو رات کا جو آخری تہائی حصہ ہے اس میں اللہ پاک کی ذات نزول اجلال فرماتے ہیں۔ نزول اجلال اپنی نزول اجلال یعنی خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تجلی کا نزول ہوتا ہے، خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تجلی کا نزول ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشی مانگے میں اس کو بخش دوں الحمدللہ۔ یہ 3 اعلان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں۔ فرمائے لگے وہ بڑے حضرات کے اپنے اپنے مبارک انداز فرمائے، یعنی رات کو اگر پڑھ لیں رات کو اگر
سونے سے پہلے، وطروں سے پہلے اور عشاء کے فرضوں کے درمیان عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں اور 3 وطروں کے درمیان 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھ لیں، اس میں تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ یہ تہجد فرمائے بحر الکاہل کی ہے، بحر الکاہل جو سستی کے سمندر ہے، بس ان کے اپنے اندر لیکن میرے حضرت اس میں سب کے احوال ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آگے ہیں ہاں کسی کے رات کے آخر سے میں نے بھی آرے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علم تھے، آگے آپ پڑھیں گے ان کو آپ صلی اللہ آپ فرمایا وطر پڑھ کر سو، اور فرمایا ان کو پھر اور فرمایا آپ تہجد کی جگہ پر آپ بس چاشت کی نفل پڑھ لیا کریں، چاشت کی نماز پڑھ لیا کریں، وہی آپ کے لیے کافی ہے، اسی میں اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے نا۔ جزاک اللہ، آگے چلیں۔ وقال سلمان علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اسلام لانے کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید والا کرتے ہیں کہ فإنی سمعت الدفع کہ میں نے آپ کے جوتوں کی آہٹ جنت میں اپنے سامنے سنی۔ آپ قال ما عملت حضور ما عملت عملا ارجع عندي ما عملت ارجع عندي کہ میرے پاس اور تو کوئی ایسا عمل نہیں، لیکن ایک عمل میں کرتا ہوں، یہ کہ جب بھی رات اور دن میں وضو کرتا ہوں تو اس وضو کے ساتھ تحیۃ الوضو کے 2 نفل پڑھتا ہوں، اور شاید اس عمل کی وجہ سے اللہ نے کچھ یعنی آپ یہ بھی آپ کے صدقے میں اللہ نے یعنی اپنی رحمت کا اللہ نے بہانہ نصیب کر دیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ فإن اللہ لا کبھی کبھی کر دیتا ہوں ہم اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان یاد رہا، یہ سونا انسان اور تو خود ہی فرمائے لگے اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو، اور سونا دل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا ہو، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اطاعت کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلنے کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اندر کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو، مائیں لگے سونا دل یہ ہے اور سونا انسان یہ ہے۔ آدمی صرف شیشہ دیکھنے سے سونا نہیں بنتا، دل کو شیشہ بنانے سے سونا بنتا ہے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے سیاہ لیکن دل کتنا منور روشن کہ مکہ مکرمہ میں فرش پہ چل رہے اور حضور جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں، یہ تو سونے انسان ہونے لگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، بڑے آدمی نے تشریف لائے کافی پہلے، مسند احمد کے حوالے سے ایک روایت نقل کی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں فرمائے ان کے بدن کی
سیاہی کو اتار لیا جائے گا، اور پھر اس سیاہی کے ذریعے جنت کی حوریں ہیں اپنے ماتھے کے اوپر تل کا نشان لگائیں گی، جو خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ کہاں سے کہاں پہنچا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں ظاہری شکلیں رنگ روپ یہ عارضی ہے، ہاں اصل چیز اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اللہ پاک نوازے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی ذات بہار یہ ہے سونا انسان، یہ ہے کہ جس کا دل سونا ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کے جذبے سے، اور اسے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو۔ یہ اندر کی جو بیماریاں ہیں اللہ ان سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلباء کے ماحول میں مولوی کے مخلص ہونے کی نشانی یہ ہے وہ دوسرے مولوی کو کام کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہو جائے، جڑے نہیں جا کر۔ بعض دفعہ جلسوں میں ہوتا ہوں تو وہاں اس لفظ کو عام کر دیتا ہوں کہ آدمی کے مخلص ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسرے آدمی کو کام کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہو جائے، جلنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی، آپ بھی جھولی پھیلا لیں، آپ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ حسد سے محفوظ رکھے۔ حسد کہتے ہیں نعمت کی کسی کے پاس کوئی نعمت موجود ہو اس کے چھیننے کی تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چلی جائے، اللہ یہ غلط بات ہے۔ جو حسد کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر شکوہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں غبطہ کرنا جائز ہے، غبطہ کا معنی ہے رشک کرنا جائز ہے کہ یا اللہ جو نعمت آپ نے ان کو عطا کر رکھی مجھے بھی عطا کر دینا، الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ہے چھیننے کی تمنا کرنا آگے یہ غلط ہے۔ سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے، یہ مداومت ہے نا۔ لم یکن یداہما ابدا ولم یکن یداہما ابدا، چونکہ ان کی تاکید بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ کہ اگر ہر فجر کی سنتیں اور قضا ہو جائے رہ جائیں یہ ہے کہ ان کو پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے قضا کر لے، ہے نا۔ ہمارے ہاں یہی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد 15 یا 20 منٹ کے بعد زوال سے پہلے قضا کر لیں، ورنہ پھر زوال کے بعد کریں۔ ان کی تاکید چونکہ زیادہ ہے جاتا ہے اس لیے ان کے بارے میں حکم نہیں ہے کہ ان کو اگر کوئی مثلا وقت کم تھا فرض پڑھ لیے تو فرض تب سنت رہ گئی ہیں تو ان کو پھر زوال سے پہلے قضا کر لیں۔ ہاں اور اس کے بعد ہاں لیکن اگر فرض رہ جائیں پھر تو قضا کرنی ہے۔ سنتوں کے بارے میں یہ فجر کی سنتوں کے بارے میں کیونکہ ان کی تاکید بہت زیادہ ہے، ان کے بارے میں ہی اگر فجر کی سنتیں اگر رہ گئی ہوں تو ان کو پھر سورج نکلنے کے بعد یعنی زوال سے پہلے قضا کر دیں۔ آگے چلیں۔ جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارے کی دعا اس طرح سکھلاتے جس طرح قرآن پاک کی سورت سکھلاتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور میں ہمیں استخارے کی دعا اس طرح سکھلاتے جس طرح قرآن پاک کی سورت۔ وہ استخارے کی کہ دعا آگے آ رہی ہے۔ یقول اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی ایک کسی امر کا ارادہ کرے پس چاہیے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھ لے، بغیر فرض کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھ لے۔ کون سی؟
اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. استخارے کا معنی ہے نا خیر طلب کرنا، خیر تھا اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے کسی امر میں خیر طلب کرنا کہا گیا. بحالی استخارے کی بڑی دعا تو یہی ہے، اور استخارے کی مختصر دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی واختر لی. اے اللہ مجھے بھلائی عطا فرما اور میرے لیے بھلائی کو پسند فرما، اختیار فرما. اور بالفاظ اللہم اہدنی وسددنی، الفاظ بھی آتے ہیں اور بھی. پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ استخارہ ہمیشہ جائز کام میں ہوگا. استخارہ یعنی ایسے کام میں ہوگا کہ جس کے دونوں پہلو جائز ہیں، دونوں طرفیں جائز ہیں کام میں. یعنی کہ یوں کہ استخارہ جائز کام میں ہوگا، کسی ناجائز کام میں خلاف شرع کام میں نہیں ہوگا. اسی طرح عقائد کے اندر بھی استخارہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں سندھ میں تھا، سندھ میں وہاں پر ایک نوجوان کچھ تھوڑی سی عمر، یعنی کچھ 30-40 سال کے ہوں گے عمر. ایک نوجوان ملے، کہنے لگے میں یہاں ایک کچھ جعلی قسم کے، اب جعلی کہہ سکتا ہوں، کچھ جعلی قسم کے پیر تھے، ان سے بیعت ہو گیا. بیعت ہونے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے تو میں بینک سے سود پر قرضہ لے سکتا ہوں؟ میں بینک سے سود پر قرضہ لے سکتا ہوں؟ بھائی سننے والے بھائی، میں بینک سے سود پر قرضہ لے سکتا ہوں؟ تو پیر صاحب آگے سے کہنے لگے کہ میں استخارہ کر کے بتلاؤں گا آپ کو، استخارہ کر بتلاؤں گا، استخارہ کر کے بتلاؤں گا. ہے اللہ کے بندو، کتنا بھائی امجد واضح فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں. کتنی واضح نصوص ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اگر تم باز نہ آئے تو پھر اللہ اور ان کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ تو جنگ ہے اللہ تعالیٰ سے. آ رہا ہے یہ ہمارا ملک سنبھل نہیں رہا ہے. یا کہیں قرضے وہ IMF سے وہ قرضے لے کے میں خال وہ پتہ نہیں کتنا یہ تھا وہ قرضہ بھی بس ہے اس میں پتہ نہیں کتنا یہ تعیش میں خرچ کرتے ہیں. اللہ اپنی ایمان دے. اور حکومتی جو مناسب ہوتے ہیں یہ بھی امانت ہوتے ہیں، امانت یاد کرانا ہے. پوچھو گے ان کی یاد کرانا. ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا اس کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوتا تھا، یا ولید انک میت محاسب. اے ولید تو نے ایک دن مرنا ہے اور خدا کے سامنے جواب دینا ہے. ان کے سکے پر یہ جملہ لکھا ہوتا تھا. جب ان کی رعایت پڑتی تھی سکہ وہ سکہ جب یہ جملہ پڑتی تھی تو پھر کہتے نا پھر بادشاہ کا اثر پھر رعایت پر بھی ہوتا ہے. یا ولید انک میت، اے ولید تمہیں ایک دن مرنا ہے، خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یہ سب چیزیں امانت ہیں.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بس ان کو دیکھو بقدر ضرورت ہے. میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عمال کو اپنے عمال نے حکومت میں جو کام سلطنت میں کام کاج کرنے اپنے عمال کو خط لکھا کہ آپ سرکاری کاغذ استعمال کریں تو چھوٹے خط میں لکھیں، سرکاری کاغذ استعمال کریں تو چھوٹے خط میں لکھیں تاکہ سرکاری کاغذ کم سے کم استعمال کیا کریں، چھوٹے خط میں لکھے جا کریں. تو بڑے حضرات ہیں، کیوں نہ ان کی پھر دیکھو آج اور عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اب ان کے بارے میں آتے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کی یاد ادا کر دی. عمر ثانی ان کا لقب ہے، عمر ثانی ان کا لقب ہے. اللہ تعالیٰ دعا ہر ایک نے بھائی آگے سب نے جو یہ دنیا ہے نا یہ داول امتحان ہے، امتحان کا گھر ہے. یاد رکھنا عرض کرتا رہتا ہوں یہ لاہور آپ کا گھر نہیں ہے، رہ گزر ہے، یہ مسافر خانہ ہے، ٹھہرے ہوئے ہم. یاد رکھنا یہاں بادشاہ ہو، اگر فقیر اپنی جھونپڑی میں مسافر ہے تو بادشاہ اپنے محل میں مسافر ہے. فقیر کی جھونپڑی جنازہ نکل رہا ہے تو بادشاہ کے محل سے بھی نکل رہا ہے. ہماری تھوڑی زندگی میں کتنے ہم نے دیکھ لیا کروں، کتنے بادشاہ دیکھ لیے، کتنے صدر دیکھ لیے، وزیر دیکھ لیے، دیکھتے چلے گئے. ان کے محل یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ قبرستان میں آ کر تو بھائی جب یہ گھر نہیں ہے، رہ گزر ہے. ہاں آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. اللہ نے ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں. یہ سارے کام یہ روزی کے بہانے، یہ ہماری ضرورت ہے ساری. اللہ نے یہ نظام خود تقسیم کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بھائی صاحب آپ گاڑی ہے، گاڑی کا کام کروانا ہو، ایک کام کے لیے کتنے حضرات کی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے. ایک چھوٹی سی گاڑی ہے، اب اسے کام کروانے کے لیے مختلف کبھی اس مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے، کبھی اسے جانا پڑتا ہے، کبھی وہاں ورک شاپ میں جانا پڑتا ہے. ایک پورا نظام ہے نا، یہ اللہ نے تقسیم کر دیا. ہماری جتنی ضرورتیں تھیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بہانہ روزی کا رکھا ہوا ہے، اور حقیقت میں اللہ نے اپنے بندوں کی خدمت چھپا رکھی ہے. بہانہ پیٹ کا ہے اور حقیقت میں خدمت ہے. یاد رکھنا تو بہرحال استخارہ جو ہوتا ہے وہ جائز کام میں ہوگا، کسی ناجائز کام میں نہیں جا رہا، غلط کام میں نہیں. یہ قادیانی ہے نا، قادی اللہ ان کے شر تو میں کر رہا تھا نا، وہ پیر صاحب کو سے پوچھا کہ میں کاروبار کرنا ہے تو میں بینک سے سود پر قرضہ لے سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگا میں استخارہ کر کے بتلاؤں گا، استخارہ کر کے بتلاؤں گا. اور خدا جانے کیا استخارہ کیا ہے. ہاں استخارے کے بعد بتلایا کہ ہاں آپ بینک سے سود پر قرضہ لے سکتے ہیں. اور ان کے کہنے پر مجھے خود بتلایا، کہنے کہ میں نے 1 کروڑ روپے کا قرضہ لیا، کاروبار کرنا تھا، 1 کروڑ روپے قرضہ لیا اور پھر اسے کاروبار شروع کیا. 1 سال نہیں گزرا کہ سارا کاروبار تباہ ہو گیا لگا. مجھے خود بتلایا انہوں نے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ اب بھی میں جانتا ہوں ایسے ہے، اب بھی ہے، اللہ کا شکر ہے. ایسی بعض ایسی فیکٹریوں کو جانتا ہوں جن میں بالکل اس دور میں بھی ہے کہ بالکل کوئی سودی سسا نہیں ہے. ایسی ہیں. میں جب ہم ظہر کی نماز پڑھی تھی وہ فیکٹری میں مطلب کہ ہمارا بالکل یہاں کا جو سلسلہ ہے بالکل سود سے پاک کر رہا. تو بہرحال ہے اللہ تعالیٰ ہے. اسی طرح یہ قادیانی ہیں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں. یاد رکھنا ہے اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. یہ بھی اپنا ہے، یہ دجل اور فریب ہے. یہ مساوی ڈالتے رہتے ہیں نا، مساوی ڈالتے رہتے ہیں. ریکارڈ میں تو ہمارے ایک ساتھی سنا رہے تھے،
ان کا یہ کوئی عیار قسم کی نہیں، کوئی خاتون تھی، کوئی ہے خاتون ہے، وہ عورتوں میں تبلیغ کرتی ہے، عورتوں میں تبلیغ کا انداز یہ ہے، تبلیغ کرتی ہیں کہ جو نماز تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں، جو قرآن تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں، جو روزہ تم رکھتے ہو وہی ہم رکھتے ہیں، تم نماز پڑھو تو مسلمان اور ہم نماز پڑھیں تو کافر، تم روزے رکھو مسلمان، ہم روزے رکھیں کافر۔ ہم عام سادہ آدمی ہیں، وہ تو اس کا ایمان خطرے میں چلا جائے گا۔ تم قرآن پڑھو تو تم مسلمان اور ہم قرآن پڑھیں تو کافر یاد۔ بہرحال ختم نبوت کے مجاہد تھے، واقع سے گردن پکڑنا جانتے ہیں اللہ ہے، اور مان گئے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور مردے پر لعنت بھی بھیجتے ہیں، ہاں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور یہ تمہارے مردے پر لعنت بھیجتے ہیں، تم بھیج لانا کہاں، پھر پتہ چلا تمہارا اللہ جو حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں، یاد رکھنا مرزا غلام قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کذاب ہے مرزا غلام قادیانی، کذاب ہے، کذاب دجال ہے، حضور کی ختم نبوت کا دعویٰ کیا کرنا۔ وہ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور پھر اس سے کوئی پوچھے آپ کے پاس نبوت کی کیا دلیل ہے، یہ دلیل پوچھنے والا شخص بھی کافر ہے لگا، کیونکہ دلیل پوچھنا یہ شک کی علامت ہے، اور حضور کی ختم نبوت میں شک کرنا بھی کفر ہے لگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو ساتھ میں پہ لگے ہاتھ کیا انہوں نے، تم ہے تمہاری نماز تو یہ دھوکہ دینے کے لیے آتا ہے، تمہارے روزہ رکھنے دھوکہ دینے کے لیے آتا ہے، یہ تو ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہے۔ اللہ تم میں ہم اور ہمارے درمیان جو فرق ہے یہ کہ تم حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہو جاتا، اور یہ سب یہ حضور کے دیوانے اور پروانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی۔ ماتلی یہ مادری سنگھ کا علاقہ ہے، مجھے وہاں سنا ہے کہ وہاں پر ایک کوئی قادیانی ایک لوہار تھا، ایک قادیانی ایک لوہار کو نے وہ دعوت دینے کے لیے آیا، وہ کچھ نہیں الٹی سیدھی باتیں کہنے لگا، تو لوہار تھا، کلہاڑا تو ان کے پاس ہوتا ہی تھا، لوہار نے فوراً اس کو گرا لیا نیچے، اور گرا کے وہ اسی گردن کے اوپر کلہاڑی رکھ دی، اور مردن گال کر مردن بڑا بڑا کہہ رہا، مرزا بے ایمان خبیث کذاب دجال جو سب کو کہنا شروع کر دیا۔ یہ تمہارا جو جھوٹے ہیں ان کے پیروکاروں کا یہ حال ہے۔ اور پھر اس نے لوہار نے وہ کلہاڑی اس کو دی، اور اب آپ میری گردن کے اوپر ہے یہ کلہاڑی رکھیں آپ، اور مجھ سے کہیں کہ حضور کی شان کے بارے میں کوئی اور حرف کہیں، میری گردن کٹ سکتی ہے، حضور کی شان میں سوائے محبت کو کلمہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہیں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہو جو قیامت کے سوت رہیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ یہ قادیانیت ہے، یہ جانور کی بوتلیں ہیں، نہ پیا کریں، ان کی مصنوعات ہیں، یہ جو بائی کارڈر کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تاکہ ان کے دجل سے محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور دوسری مصنوعات سے اب وہ نہیں، اور
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہ قریب میں ہے، غزہ میں فری ہے. اب جب حالات پیش آئے تو اس کے بعد ہمارے حضرات نے اور ان کی جو اور بھی کچھ بائیکاٹ اسرائیلی ہیں مصنوعات کا بس بائیکاٹ کرنے کا کہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ بھی اپنے یعنی اپنے وہاں کے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہونے لگا. بحال یہ قادیانیوں کا نا ایک آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انہیں قابو میں نہ آئے تو آخر میں کہتے ہیں آپ استخارہ کر لیں، استخارہ کر لیں. پہلے تو اپنے وساوٹ ڈالتے ہیں نا، آخر میں پھر یہ آخری حربہ ان کا اور آخری یوں کہہ لیں کہ آخری وار یہ ہوتا ہے کہ آپ استخارہ کر لیں، استخارہ کر لیں. الیاذ باللہ کسی قادیانی کے کہنے پر استخارہ کیا. استخارے کے نفل پڑھنے کے لیے جیسے ہی اللہ اکبر کہے گا اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. ایمان تو نکل گیا نا بھائی. اور پھر کبھی کبھی یاد رکھیں کبھی ایسا بھی ہو پھر یہ شیطان ہے مرزا قادیانی کی شکل میں آئے گا. یہ بات کہیں گے ہمیں یہ مرزا قادیانی ہمارے پاس آئے گا، وہی بےمانی آئے گا اور کون آئے گا آپ کے پاس؟ جب ایمان کا جنازہ نکل گیا اب کون آئے گا آپ کے پاس؟ جیسے اللہ میں نے کہا نا الیاذ باللہ اگر استخارے کے نفل پڑھنے کے لیے جیسے ہی اللہ اکبر کہے گا ایمان کا جنازہ نکل گیا. اب پھر بعض دفعہ بعض لوگوں کو یہ مرزا قادیانی پھر یعنی شیطان ہے، شیطان یہ مرزا قادیانی کی شکل میں آتا ہے ان کے پاس آ کر اور ان سے کہتا کہ تم آؤ، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں جہنم پہنچ چکا ہوں، تمہیں پہنچاتا ہوں. اللہ کے بندوں بہت ان کے فریب ہوتے ہیں، دجل ہوتے ہیں. بھائی امجد صاحب ہم کچھ نہیں ہمارے پاس. ہاں مسلمان چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارا وہ حضور کی محبت کا سہارا ہے، آپ کی ختم نبوت کا سہارا. اور وہ اللہ نے رکھی ہر مسلمان کے سینے میں رکھی. چاہے ظاہر طور پر کتنے ہی اللہ میں خود بھی گنہگار آپ تو ہم سے آگے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی آپ تو نیکی میں سب آگے آگے ہیں. مسلمان کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو لیکن مسلمان کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارا وہ حضور کی محبت کا سہارا ہے، آپ کی ختم نبوت کا سہارا. اور یہ سہارا چھن گیا تو پلے کیا رہے؟ کچھ نہیں رہ گیا. اللہ اس سہارے کو اللہ آخری سانس تک اللہ ہمارے سینوں میں اللہ پاک اللہ جگمگائے رکھے، اللہ اسی پر اللہ زندہ رکھے اور اسی پر اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے. تو بہرحال استخارے کے بارے میں آگے نا، استخارہ ہمیشہ جائز کام میں ہوگا آگے نا. ہاں کسی غلط کام کے بارے میں نہیں، آ کر ناجائز کام کے بارے میں نہیں. تو استخارہ بھائی استخارے کی مسنون دعا یہی ہے، ہم یہ پڑھ لیں یا کوئی مختصر دعا اللہم اغفر لی واغفر لی یہ پڑھ لیں. اور اس کے لیے کوئی رات کو نیند بھی کوئی ضروری نہیں ہے، یہ دن میں بھی ہو سکتا ہے. دن میں بھی آپ کسی کو پڑھ کر آپ بس اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور پھر ہیں بس اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دل کو ان کی بارگاہ کی طرف متوجہ کر کے یا اللہ میرے دل میں یہ خیر کی بات ڈال دیں کہ ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و ما. جب یہ الفاظ پڑھیں تو وہ اس کام کی نیت کر لیں جو کہ جس کام کے بارے میں کسی کاروبار کے بارے میں کر رہے ہیں یا کوئی رشتوں کے بارے میں کر رہے ہیں. 2-3 جگہ ہیں کہاں رشتہ کریں ہیں ان کے بارے میں استخارہ کر رہے ہیں تو ان تینوں کی نیت کرنے. کہیں اپنے بزرگوں سے ایسے اور بھی ہے تو کہیں مختلف بزرگ ہیں ان سے بیعت ہونا ہے. اب کہاں وہ اصل مناسبت ہوتی لیکن استخارے میں بھی کرنا چاہیے، استخارہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں ایسے کاروبار کر رہے ہیں. کئی کاروبار ہیں جو بھی ہیں ان سب کی نیت کر لیں کہ یا اللہ ان میں سے کون سا میرے حق میں بہتر ہوگا.
تو بہرحال یہ مسئلہ رات کو اس لیے ہے کہ رات کو اگر رات کو چونکہ یکسوئی ہوتی ہے نہیں ایک سے زیادہ یکسوئی ہوتی ہے، تو اگر رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سو جائیں اور پھر استخارہ کی یہ دعا پڑھ کر اپنا ایک واقعہ میں اور کچھ سنائی دیتا ہوں جو رہا ہے۔ میں پہلے آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ میں دورہ حدیث کرنے کے بعد رحمہ اللہ وہاں تکمیل کے لیے ہمارے عظیم بزرگ استاد حضرت مولانا قاضی حمید اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ 4 کے تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں 1 سال ان کے پاس ہے تکمیل میں سب کتابیں الحمدللہ پڑھی، قاضی ہے، الحمدللہ ہے، صدرہ ہے، اور بھی مختلف کتابیں ایسے ہی، اور درس نظامی کی بھی بہت سی کتابیں میں پڑھی الحمدللہ۔ حسامی والا پڑھ رکھی تھی، پھر دوبارہ پہلے سے پڑھی، حسامی، شاہ جامی، اسی طرح سلم میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ کئی کتابیں ہیں، یہ بھی دوبارہ پڑھی جا کر بڑے حضرات تھے، اللہ تعالیٰ اللہ غنی کی رحمت فرمائے۔ پھر اس کے بعد 2 سال رہ کر وہاں پر قاضی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ یہیں رہ کر خدمت کریں۔ حالانکہ میری لاہور میں 2 جگہ بنی ہوئی تھیں، تو پھر استخارہ کیا۔ استخارے میں من جانب اللہ ایک دن دیکھا خواب میں کہ میں قاضی صاحب کو تقیہ پیش کر رہا ہوں، قاضی صاحب گویا ہمارا میں ان کو تقیہ پیش کر رہا ہوں۔ دوسرے خواب میں دیکھا کہ مسجد وہاں جو مسجد تھی مدرسے کے ساتھ میں، جو مدرسے کی مسجد تھی، اس مسجد کے سامنے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں اور سامنے طلباء ہیں، اور دل کا بھی رجحان ہو گیا، دل میں اٹھا یا خواب سے اٹھا، دل میں بس یہی غالب خیال کہ چلو یہیں ٹھہر جاؤں۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت آگنا۔ یہاں میری 2 جگہ بنی ہوئی تھی، مدرسہ محمدیہ ہے، یہاں چوڑی والے استاد نے فرما رکھا تھا، میرے والد صاحب کو فرمایا تھا کہ حسن نو کہنا کہ جگہ اتنے بھی تنخواہ تھوڑی ملے گی، جگہ اتنے بھی تنخواہ تھوڑی ملے گی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ جب میں یہاں آیا تو الحمدللہ میرے 1200 روپے وظیفہ مقرر کیا، 1200 روپے شروع میں 1200 روپے وظیفہ تھا۔ پھر سال کے بعد صرف 100 روپے بڑھا دیتے تھے، کئی سال رہا، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ کبھی اللہ نے ساؤں کی دعا تھی، بلکہ ایک مرتبہ میں گجرانوالے سے حاضر ہوا تو صحیح سے ملنے قاضی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، تو ساؤں کا خیال یہ تھا کہ ابھی فوراً آ جائیں، تو بس اللہ کی حکمت ان دنوں میں نا یہ پرانی جو مسجد تھی نا وہ شہید کر دی تھی، پھر یہ نئی مسجد تعمیر، تو اس میں تقریباً 2 سال کے آس پاس کا عرصہ لگ گیا تھا، غالباً کچھ عرصہ لگ گیا تھا، بہرحال یا 2 سال اس پہلے ہو گئی، لیکن بہرحال پہلی مسجد نے وہ شہید، پھر اس میں طلباء کا ٹھہرنا میرا مشکل تھا رہا۔ پھر میں نے کہا کچھ صحیح، فی الحال میں نے استخارہ کیا تو کچھ وہاں کا اشارہ ہو گیا ہے، لیکن دل میں یہ تھا کہ ہم کو صحیح جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہو کہ میں انشاءاللہ یہاں ہاری دیر والا کروں۔ پھر 2 سال پہلے نے وہاں خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ وہاں دوسرے سال میں پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سال کے آخر میں گلگت کے 3 طالب علم تھے، وہ شاشی سوتے یہ وہاں یہ کوئی نظر نہیں کہ کتاب کوئی بھی کتاب شروع کر لینا ہو جو طالب علم خواہش مند ہوں، تو 3 طلباء آئے ہو، پھر اور بھی کتابیں خیر اللہ نے توفیق عطا فرمائی، بہت فائدہ ہوا وہاں رہ کر قاضی صاحب کی سرپرستی میں رحمہ اللہ۔ پہلے سال کافی اور قطبی اور اسی طرح یہ سب کتابیں سب ہو کے نکل گئی الحمدللہ۔ دوسرے سال پھر شاہ جامی، حسامی اور
یہ مختلف کتابیں اوپر یہ بھی ہے، اللہ کا شکر ہو گیا، اللہ نے مہربانی کی. ہاں سلم تھی، سلم، اور اسی طرح قطبی والا یہ سب ہے وہاں ہے. توفیق عطا فرمائے خدمت کے. سال کے آخر میں 3 طلباء تھے گلگت کے، انہوں نے اصول الشاہی شروع کی سال کے آخر میں، ششمائی کے بعد. تو پھر ان کو چھٹیاں ہو گئی تھی، لیکن ان طلباء کو میں وہاں چھٹی میں پڑھا رہا تھا، اقرا کر رہا تھا ان سے. ہاں تو پھر میں نے لیکن کچھ وہاں مدرسے میں حالات ایسے پیش آئے کہ وہ انتظامیہ کی حلقہ سار رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تھوڑی سی یعنی یوں کہنا کوئی تھوڑا سا اختلاف رائے ہو گیا، لیکن تو وہاں پر کام کرنا ذرا مشکل ہو رہا تھا. پھر بہرحال میں نے استخارہ کیا. یہ استخارے میں ابھی اس پر بتا رہا ہوں، استخارے کی یہ دعا ہے. تو میں روز استخارہ کر کے یہ دعا پڑھتا ہے، لیکن خواب میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ کوئی دل کا رجحان ایک طرف. 5 دن تک استخارہ کرتا رہا، 5 دن میں نہ کوئی خواب نظر آیا، نہ کوئی دل کا رجحان کسی ایک طرف ہو رہا. جب 6واں دن ہوا، 6واں دن تو 6 دن پھر خواب میں ہمارے حرقائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو گجرانوالے والے حرقائی صاحب وہ بھی نظر آئے، اور ہر چوڑ جی والے بزرگ استاد تھے وہ بھی نظر آئے. میں ہر چوڑ جی والے استادوں کے قدموں میں بیٹھا ہوں، ان کے پاس بیٹھا ہوا، اور حرقائی صاحب کھڑے ہوئے. حرقائی صاحب فرما رہے ہیں بالکل نہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے، ایسے انہیں اشارہ کر نہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے. وہ مجھے یاد ہے اشارہ کر کے نہیں جانا ہے. اور حرقائی صاحب گجرا والے جو چبڑی والے استاد فرما کے وہ اشارہ اتنے آنا. اب جب میں خواب سے اٹھا تو وہ خواب میں بھی تعارض ہے، 2 بزرگ استاد وہ فرما رہے ہیں نہیں جانا ہے، اور چبڑی والے اتنے آنا اتنے آنا. بس میں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے. اگلے دن یہ 7واں دن تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹی پھوٹی دعا کی کہ یا باری تعالیٰ میرے لیے واضح طور پر اشارہ کر دیا جائے کہ کہاں میرے لیے انہیں خیر ہے، کہاں کام کرنے میں میرے لیے میرے حق میں خیر ہے. تو پھر 7واں دن تھا تو میں نے پھر خواب میں دیکھا یہ چبوڑ جی کا جو مدرسہ ہے جو پہلے دیکھو، پہلے تو ہم نے جب پڑھا تھا اس وقت تو خیر کا سادہ عمارت تھی، پھر بعد میں طلباء بڑھے تو پھر ایک اللہ نے مہربانی فرما دی، پھر ایک مدرسے کی عمارت بن گئی. شاید آپ میں سے شاید دیکھی نہیں دیکھی، اب تو خیر ہو گئی، اب تو خیر یہ نیا سلسلہ آ گیا ہے. اب وہ بھی شہید ہو گئی، لیکن وہ جو نئی عمارت بنی تھی وہ آنے کے بعد بنی تھی، وہ میں نے خواب میں پہلے دیکھی تھی. خواب میں تو میں جس کمرے میں جاؤں، خواب میں کمروں میں جا رہا ہوں، جس کمرے میں جاؤں کمرہ خالی، دوسرے کمرے میں جاؤں کمرہ خالی. یاد ہے یوں لگ رہا جیسے کہ مدرسے میں نے کوئی سنسانی سی چھائی ہوئی، سنسان کا ہے. خواب سے بیدار ہوا، جیسے نیند سے اٹھا، پر دل میں شدت سے خیال آیا کب لاہور چلے جائیں، لاہور وہی خیال آیا. میں پھر طلباء کی سرشاشی تھی، تقریباً وہ ختم ہو گئی، رمضان کو ختم ہو گئی تھی. پھر میں بس وہیں سے ان حضرات سے ان سے عرض کیا کہ وہ حافظ یعقوب صاحب بیچارے وہ وفات پا گئے، ان سے کوئی اجازت لی. وہ پھر بیچارے مجھ سے کوئی ان کا کوئی خلاف نہیں تھا، مجھ سے کہنے لگے آپ جا رہے ہیں تو یہ مدرسہ اتار لا کر جائیں. میں کہا نہیں، آپ انشاءاللہ یہ مدرسہ بھی چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ، بس میری کچھ مجبوری ہے ذرا. میں پھر گھر آیا، شام کو گھر پہنچا. اگلے دن پھر میں یہ دوسرے اگلے گھر پہنچا، یعنی دوسرا یعنی یہ استخارہ کیا ہے. دوسرے دن استخارہ کرنے کے بعد فوراً پھر میں شام کو گھر پہنچا. رات کو پھر اگلے دن پھر صبح پھر میں نے کہا کہ میں مدرسے میں حاضر ہوتا ہوں، حضرت والے صاحب کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں. الحمدللہ آئندہ کریم میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آپ کے قدموں میں حاضر ہوں. تو جیسے ہی میں یہاں پر پہنچا تو حاجی داؤد صاحب مجھے ملے، وہاں مسجد کے براؤنڈے کے اندر کھڑے ہوئے. میں نے پوچھا اس نے کہاں پر ہے؟ کہنے لگا اس صاحب کا تو پرسوں انتقال ہو گیا ہے، پرسوں انتقال ہو گیا.
بالکل وہ خواب میں خوب ہو، بالکل جو سنسانی دیکھی وہ ساؤں کی خواہ کی طرف اشارہ تھا اس میں. تب بہرحال ساؤں کے جانے کے بعد پھر اللہ نے مہربانی فرمائی الحمدللہ اپنی رحمت سے. پھر مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ چبوجی والے اساؤں کے شاگرد بھی تھے، ان کو پھر اس سال کے آغاز میں پھر دعوت دی کہ آپ یہاں بسم اللہ کروا دیں. انہوں نے پھر بسم اللہ کروائی الحمدللہ. یہ پد ہے نا وہ فارسی کا آسان قاعدہ، اس سے آغاز کروایا. اس میں شروع کا شعر ہے ہاں وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی آتا استقبال ہے. یہ شعر پڑھا آپ کو میں دیکھو اس میں تینوں زمانے آ گیا تھا، سب آ گئے. یہ شروع کا شعر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بحال من جانب اللہ یہ سلسلے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. حالات ہیں پھر آہستہ آہستہ میرے پاس کوئی اشتہار نہیں ہے، اللہ اپنی رحمت سے بھیج دے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرما دے. اپنی بارگاہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. بہرحال یہ استخارے میں کبھی خواب میں اشارہ ہو جاتا ہے، کبھی خواب میں ایک دن کریں، 2 دن کریں، 3 دن، اور پھر بھی اطمینان نہ ہو، کوئی اشارہ نہ ہو یا رجحان نہ ہو تو پھر 7 دن تک کر لیں الحمدللہ. استخارے کی مختصر دعا ہے وہ پڑھ لیں، اور مسنون دعا یہی ہے، یہ مسنون لمبی دعا یہی ہے، یہ کر لیں آپ رحمت. جو بھی کبھی جلدی استخارہ کرنا ہو تو اس میں پھر اللہم اغفر لی واغفر لی پڑھ لیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ میں سعودی عرب کا تقریباً 10 سال تک اقامہ رہا. آخری سال 1 سال پہلے میں صحیح کر رہا تھا، صفا مروہ کے درمیان صحیح کر رہا، اور ساتھ ساتھ استخارے کی میں کچھ اقامے کے بارے میں کچھ تھوڑے سے احوال ذرا کچھ جیسے حالات مختلف ہوتے رہتے ہیں. یعنی خیال یہ تھا کہ اقامہ جو ہے اس کو موقوف کر دوں. اللہ ویسے ہی اللہ حج عمرے کے ویزے پر لے جا اپنی رحمت سے. اس سال تو پھر میں استخارہ کیا، یہی دعا پڑھا اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ پڑھ رہا بار بار. جیسے صفا کی پہاڑی پر چکر لگاتے ہوئے پہنچا تو شدت سے خیال آیا کہ جب تک ممکن ہو اقامے کو باقی رکھیں، جب تک ممکن ہو اقامے کو باقی رکھیں. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کو من جانب اللہ یہ خیال تھا، بس شدت سے خیال رجحان بڑھ گیا. پھر الحمدللہ پھر 1 سال اور الحمدللہ پھر وہ اقامہ باقی رہا الحمدللہ. اس کے بعد پھر اللہ نے کچھ حالات ایسے بنے کچھ من جانب اللہ. اب میری حالت ایسی ہے کہ مسافر سفر کرنا بھی یعنی وہ اللہ ہی کروا دیتے ہیں. آپریشن کے بعد بھی اللہ نے اپنی رحمت سے کروا دی سارے سفروں، اس کی مہربانی کی وجہ سے الحمدللہ. تو اس میں بس میں کہنا خواہ استخارے میں کبھی رجحان ہو جاتا ہے، کبھی دل کا رجحان ہے، اور پھر ایک ہے استخارہ اور ایک ہے استشارہ یا کا مشورہ ہے. کہتے ہیں مشورے کا مقام استخارے سے بھی زیادہ ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنے پھر استخارہ ہے ایک نیک گمان ہے، نیک خیال ہے. پھر بھی کوئی اگر استخارہ کرنے کے باوجود بھی پھر بھی کوئی امر کوئی ناگوار امر پیش آ جائے تو اس میں بھی آپ نے اس ناگواری کو بھی آپ نے محبت سے گوارا کرنا ہے الحمدللہ. اس ناگواری میں بھی اللہ نے خوشگواری چھپا رکھی ہے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ کے ہر امر میں خیر ہی خیر الحمدللہ. ہم بات کہہ رہے ہیں ہم استخارہ کیا پھر بھی کچھ حالات پیش آ گئے بھائی. حالات من جانب اللہ ہیں آگے، بس یہ اجر و ثواب سے بھرے ہوئے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اللہ کے ہر امر میں خیر ہی خیر الحمدللہ. یہ مرثے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی. ہم میں وہاں پہ جب مسجد شہید کرنے لگے تو ہم تو اپنی طرف سے کافی کوشش کرے کہ نہ ہو یہ سلسلہ نہ ہو.
لیکن بھائی ہمارا دماغ ہے نا بہت چھوٹا سا ہے، ہمارا کیا ہے، ہم تو بس حال کو دیکھیں گے، وہ 2 دن کی سوچ لیں گے، 10 دن کی سوچ لیں گے، 15 دن کی، اور اللہ میاں ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے اونچے ہوتے ہیں اور بڑے پائیدار ہوتے ہیں اور ہماری خیر سے بڑے ہوتے ہیں نا۔ اب ہم چاہتے کہ وہاں مسجد نہ شہید ہو نہ ہو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بڑی مسجد دینی ہے آپ کو۔ اللہ نے اپنی رحمت سے بہائی، وہ مسجد شہید ہوئی، اللہ نے بس وہ ابھی اتنا ہی مدرسہ ہے، سارا نظام یہ مسجد ہے، ہم تو نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ جو حکومت والے حضرات تھے انہوں نے چونکہ وہ جگہ ہماری وہاں سے لی، وہ جگہ بھی خیر بڑی قیمتی، بالکل یعنی وہ 2 چوک بالکل سڑکوں کے درمیان تھے۔ ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ یعنی تو کہتے ہیں نا پاکستان کا دل لاہور ہے، پاکستان کا دل لاہور ہے، لاہور کا دل چبڑجی ہے، اور چبڑجی کا دل ہمارا مدرسہ محمدی ہے۔ بالکل وہ پرانا مسئلہ بالکل جو ہوائی جہاز کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اللہ بالکل درمیان میں نہیں، بڑی پھر اللہ نے اپنی مہربانی فرمائی کہ اللہ نے دیکھو شہید ہوئی، لیکن شہادت کے بدلے میں اللہ نے یہ پورا مدرسہ آپ کو عطا کر دیا الحمدللہ۔ اس میں 3 منزلہ تقریباً، اب اتنی گنجائش وہاں تو نہیں تھی، یہ اللہ نے وسعت عطا فرما دی، طہارہ خانے بن گئے، نمازیوں کے لیے سہولت ہو گئی، سب کے لیے سہولت ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اور اللہ نے اور مزید اللہ نے پھر وہاں اللہ کھلی جگہ اللہ نے وہ جامع مدنی ہے وہ کھلا مدرسہ اللہ نے وہ بھی عطا کر دیا الحمدللہ۔ وہ 24-25 ایکڑ میں ہمارا سر الحمدللہ اللہ کی رحمت، جتنا مرضی آپ گھومو پھرو۔ اللہ اصل تو کام سے دل ہے، دل کام سے، جگہ سے نہیں، کام سے تعلق ہے۔ تو اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو استخارے کے بارے میں ذہن میں آگے بات ہے، یہ تھوڑی سی میں نے واقعات سنا دی گئی، احوال کچھ واقعات سے کچھ وہ چیزیں کچھ تھوڑی سی اور کھل جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ یہ من جانب اللہ یہ سلسلہ ہی ہوتے ہیں سارے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اپنے میرے فارغ چبوجی والے حفصاؤں پر حاضر ہوا، وہاں مدرسہ مظاہروں میں، وہاں پر نا مجھے 1500 روپے وظیفہ دیتے تھے، اور یہاں چبوجی والے استاد اپنے حافظ صاحب کو 500 روپے وظیفہ دیتے تھے۔ مجھ سے وہاں کتنا وظیفہ ملتا ہے، میں نے ذکر کیا تو استاد نے کچھ حیران بھی ہوئے ہیں اور کچھ فکر مند بھی ہوئے ہیں، لیکن پھر ساتھ ہی جملہ فرمایا، بس وہ جملہ بس نے میرے لیے فرمانے لگے۔ اس مدرسے کا نام مدرسہ محمدیہ ہے، بس محمد کے نام کی لاج رکھنا۔ مدرسے کا نام مدرسہ محمدیہ ہے، بس محمد کے نام کی لاج رکھنا۔ بس دل میں یہ تھا کہ چاہے مجھے ریلا گزارا کرنا پڑے، اللہ مجھے شاہوں کے اس مبارک فرمان کی اللہ اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ کبھی کوئی 1200 روپے وظیفہ 100 روپے بڑھاتے ہیں، اللہ نے اس 1200 میں اتنی اللہ نے برکت عطا فرمائی کہ اللہ نے 23 حج کروا دیا۔ اب تو کچھ یہ بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہوں، ورنہ بھی ہے اللہ نے عمرے پر بلا لیا ہے۔ بھائی شیر میرے وہاں پر میرے میزبان تھے بھائی الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اس کی مہربانی الحمدللہ۔ اللہ نے مسلسل الحمدللہ سن 2001 سے لے کر 20 تک مسلسل جہاں ہوا تقریباً یہ کرونا سے پہلے کرن
کرونا والے سال، وہ کرونا کس سال آیا ہوا تھا؟ 20 میں ہاں بس ہاں، اور جس میں خال وہ حج کے سفر نہیں ہو سکے تھے، مگر 2 سال نہیں ہو سکے حج کے 2 سال. ہاں 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 پھر 22-23 میں خال ہوا ہے. ایک سال جو ہے نا، ایک سال 2 مرتبہ حج ہوا ہے. ایک سال میں 2 ہے، وہی جو انگریزی سال تھا اس میں 2 حج ہوئے. ایک سال ایسا بھی ہے کہ اس میں وہ ایک ہی سال میں دونوں حج ہوئے. اللہ نے بھی رحمت سے رہنے دی سارے ہوئے، مگر یہ اپنے بزرگ صاحب ان کے فرمان کی لائے رکھنے کی وقت ابھی کتنے ہیں. اللہ کا شکر ہم ایسے چلے وہ مدرسہ دے دیا وہ اللہ اور مدارس ہیں کتنے خیر کے سلسلے ہیں چل رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. طلباء اللہ نے دے دیے، جہاں جائیں اپنا ہی گھر الحمدللہ بیچارے ایسے محبت سے الحمدللہ، اور اپنے ایک بھائی دے دیے الحمدللہ جو سر آنکھوں پر رکھنے والے ہر وقت الحمدللہ. یہ ہمارے سب بھائی پیچھے بیٹھے ہیں. بھائی کیا نام بھائی ذیشان ہے؟ ہاں بھائی کہاں ہے؟ ہاں یہ الحمدللہ یہ محبتیں جنت کی محبتیں اپنے بھائیوں کے لیے یہ اللہ ادھر میں ڈالتے ہیں الحمدللہ. نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے بھائی تاہا، ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، پوری دنیا کے خزانوں سے آگے نکل گئے آپ الحمدللہ. ہاں لیکن ان خزانوں سے پردے آخرت میں اٹھیں گے. یہاں تو گنجائش نہیں ہے ان خزانوں کو رکھنے کی، ہمارے پاس کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے. کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. ہمیں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے، بات ان کی ہے نا. بھائی امجد یہ ہے الحمدللہ ہے ہماری زندگی کا مقصد الحمدللہ. اپنی دکان کو جنت کی دکان اپنے، اور میرا حسن زن یہی ہے کہ اپنے بزرگوں کی دکان جنت کی دکان ہے. آپ کا دفتر جنت کا دفتر، آپ کی کھیتی باڑی جنت کی کھیتی باڑی، آپ کی ملازمت آخر کی ملازمت ہے. آپ روزی کما رہے ہیں، بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، بڑے ہو کر جتنی نیکیاں کریں گے سارا ثواب آپ کو ملے گا. اور آپ کی کمائی میں جہاں بچوں کی خدمت ہے اور کتنے غریبوں کو لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہے. مسلمان کا جو مال ہے اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے الحمدللہ. کہاں کہاں خرچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے الحمدللہ. یہ پردے آفت میں اٹھے ہیں. یہ تو ربائی خدمت یہ بھی آپ یہ تو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. آخر ان کی کھانے پینے کی ضرورتیں ہیں وہ آپ بزرگوں نے اپنے ذمہ لے رکھی الحمدللہ. کیا 1 روپے بھی ڈال رہا ہے وہ سب وہ برابر کے شریک ہیں سب الحمدللہ خدمت میں. ایک آنا بھی خدمت کر رہا ہے وہ بھی شریک ہے سب، اور نہیں ورنہ دعا تو سبھی کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ دعا ہے، یہ محبت، یہ خود حصہ ہے پورے کا دل کا، قلب حصہ سب کا یہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کوئی مہربانی فرمائے الحمدللہ. بحالی استخارے کے بارے میں آگے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ یہ تنخواہ نہیں، یہ جیب خرچ ہے. یہ تھوڑی بہت جو ملتا ہے وظیفہ ملتا ہے. یہ بھائی کہنے لگا ویسے میں تنخواہ تھوڑی، میری تنخواہ ہے ہی نہیں، یہ جیب خرچ دنیا کا گزر بسر ہے. چاہے وہ دال روٹی سے ہو جائے، چاہے زردہ پلاؤ سے ہو جائے، ہے گزر بسر. وہ تو نیکی کی تنخواہ تو اوپر ملے گی الحمدللہ کہ ہاں. اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ نے ہر جگہ اپنے خوشی کے بہانے پھرا رکھا ہے. ہمارے سب مہمانوں کو، بھائیوں کو، طلباء کو، سب کو اللہ خوشیوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے انشاءاللہ. پھر آگے بڑھیں گے بھائی ماشاء اللہ. چلو اللہ کرے انشاءاللہ.